السلام علیکم 7th کلاس۔ بیٹا ہم اسلامیات لازمی میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور داعیے امن کو پڑھ رہے تھے۔ یہ لیسن ہمارا شروع ہو رہا ہے پیج نمبر 52 سے اور ختم ہو رہا ہے پیج نمبر 55 تک۔ اس کے شارٹ کوسچن ہم نے کر لیے تھے، آج ہم اس کے دونوں لانگ کوسچن کریں گے، تو آئیے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ کوسچن نمبر 1، امن عامہ کی اہمیت پر قرآن و سنت کی روشنی میں نوٹ لکھیں۔ آنسر ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو دین نازل فرمایا، اس میں ناحق قتل کرنے کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر قرار دیا، اور ایک انسان کی جان بچانے کو پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ پھر دیکھیں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یہ تھی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32، اور ترجمہ ہے کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے یا زمین میں بغیر فساد مچانے کے قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بہت تاکید کے ساتھ بیان فرمایا کہ کسی شخص کی چیز اس کی دلی خوشی کے بغیر استعمال کرنا کسی کے لیے جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 2695 ہے، 20695 ہے۔ کسی شخص کا مال اس کی دلی خوشی کے بغیر کسی کے لیے حلال نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچے مسلمان کا تعارف ان الفاظ میں کروایا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6484، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ ترجمہ، سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچے مومن کی یہ نشانی بیان فرمائی۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3934، سچا مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے مال اور جانیں محفوظ ہوں۔ یہ تھا فرسٹ لانگ کوسچن۔ اب دیکھتے ہیں سیکنڈ لانگ کوسچن۔ کوسچن نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام امن کے لیے کیا کوششیں فرمائیں؟ تو آنسر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی ریاست میں بسنے والے غیر مسلموں کے بے شمار حقوق بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت تمام مسلمانوں کا مذہبی فریضہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلامی ریاست میں بسنے والے کسی غیر مسلم پر ظلم کیا، یا اس کا حق مارا، یا اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا، یا اس کی دلی رضامندی کے بغیر اس کی کوئی چیز لی، تو میں قیامت کے دن اس مسلمان کے خلاف غیر مسلم کے حق میں وکیل بنوں گا۔ یہ تھی حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 3052۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کے امن و سکون کو برباد کرنے والوں کو
اس عمل سے روکنے کے لیے شرعی سزاؤں کا نفاذ کیا، یعنی ایسی سزائیں جو شریعت میں جائز تھیں ان کا نفاذ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوری، بدکاری اور شراب نوشی جیسے گناہوں افعال کی سزائیں مقرر کی، یعنی ایسے کام جو بہت غلط تھے ان کی سزائیں مقرر کی۔ ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے، سود خوری اور جوئے کو حرام قرار دیا۔ عرب قبائل میں اتحاد و اتفاق پیدا کیا۔ ہر انسان خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس سے وعدہ خلافی اور بد عہدی کو ممنوع قرار دیا، یعنی اس کے لیے منع فرمایا۔ نہ صرف مظلوموں کی خود دادرسی کی بلکہ انسانیت کی بقا کے لیے یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور غریبوں کی کفالت کے فضائل بیان کیے۔ فضیلت بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ لوگ ان سے نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں اور ہر اس کام سے باز آئیں جس سے معاشرے میں بدسکونی پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں، بچوں، غلاموں اور بوڑھوں کے حقوق ذکر کر کے معاشرے کو امن کی راہ پر گامزن فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد اپنی 13 سالہ مکی زندگی کفار و مشرکین کے ظلم و ستم سہتے ہوئے گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو فتح مکہ کے موقع پر ایک ایک شخص سے ظلم کا حساب لیتے، مگر اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر کے عفو درگزر اور امن و ایمان کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں تلوار اور طاقت سے کام لیا تو وہاں بھی انسانیت کو اس معراج تک پہنچانے، حقوق انسانی میں مساوات، عدل و انصاف اور امن و امان کا نظام قائم کرنے کے لیے عظیم مقاصد کار فرما تھے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایسی تربیت فرمائی، بعد میں آنے والے حکمران ان کے نقش قدم پر چل کر ملکی و قومی اور معاشرتی سطح پر امن و ایمان قائم کرتے نظر آئے۔ اس کے نتیجے میں جس تیزی کے ساتھ دین اسلام کو قبول کیا گیا اور ابھی تک اس کے ماننے والوں میں اضافہ ہوتا ہے نظر آ رہا ہے، اس کی مثال کسی مذہب میں نہیں ملتی۔ یہ تھا ہمارا ٹاپک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور داعی امن۔ نیکسٹ ٹاپک ہوگا ہمارا اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری عملی زندگی۔ اس میں سے فرسٹ ٹاپک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر و شکر۔ اللہ حافظ۔